شہد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رسول، داماد رسول، اور وہ ہیں، وہ حدیث کے الفاظ ہیں آخر پہ الاصل والقرآن، یعنی دو چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیے گا، شہد اور قرآن۔ تو شہد اور قرآن، ان میں شفا ہے۔ تو شہد جو ہے، اگر یہ ہم شہد کی بات کر رہے ہیں، اب کوئی نیچے لکھے جی شہد خان سے خالص ملتا ہے، تو بھائی جہاں شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہے وہ وہاں سے خالص ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی کمپنی کا ڈھونڈتے ہیں، کسی ملک کا ڈھونڈتے ہیں، تو وہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا، ہم خالص شہد کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ٹیبل سپون شہد ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر 0.4% تقریباً شوگر پائی جاتی ہے، اور آپ خالص گندم کے آٹے کی ایک روٹی کا جو پیڑا ہوتا ہے، اس کو اگر ہم فرض کریں کہ خشک آٹا ہو اتنا ہی، جتنا ایک روٹی پہ لگتا ہے، تو اتنا خشک آٹا آپ لے لیں اور اس کو لیب میں ٹیسٹ کریں، تو اس میں 4% سے تھوڑی سی زیادہ، یعنی 4% کہہ لیں، شوگر پائی جاتی ہے۔ اب روٹی کھاتے ہوئے تو آپ 4 کھا جاتے ہیں، اور شہد کی باری آتی ہے تو میٹھا بہت ہے، اور بھائی اس کے اندر مٹھاس کون سی؟ جتنے پھولوں کا وہ رس چوستی ہے مکھی جا جا کے، آپ کبھی ان پھولوں کو دیکھیں اور ان کا ٹیسٹ کریں، ہر ایک میں کڑواہٹ ہے۔ یہ تو وہاں اس اگلی مکھی کا کمال ہے جو چھتے کے اندر بیٹھی ہے اور جو نبی پہ درود پڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مٹھاس آ رہی ہے، اور اس میں شفا ہے۔ اور قرآن آپ کا کہہ رہا ہے، پوری ایک پورا چیپٹر سورہ نحل اس کے اندر موجود ہے۔ بے شک بھائی۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک ہوتا ہے کہ شوگر والا پیشنٹ ہے، موٹا بھی ہے، کیا وہ جو موٹا ہے تھوڑا بلکی ہوتا ہے، جس کا ویٹ کا پرابلم ہوتا ہے، وہ بھی شہد کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتا ہے، کھانا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ شہد میں شفا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس بیماری میں بھی آپ رکھ کے اس کو سوچیں گے، آپ کو پورا اترے گا۔ ایک شہد اور ایک کلونجی، دو چیزیں۔